نیکی میرے اور آپ کے لیے اس قدر قیمتی اور ضروری ہے کہ میرا مقصد تخلیق، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، میری سانس چلتی ہے یا نہیں چلتی، میں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، میں نے کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا، دوپہر ہو گئی ہے، کوئی گاہک آیا ہے یا نہیں آیا، اذان ظہر ہو گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندیا جس چیز کا میں نے تجھ سے سوال کرنا ہے وہ تیرے اعمال ہیں، بتا نیکی کا موقع ملا، عبادت کا ٹائم ملا، اٹھ کے گیا، رب کے سامنے جھکا کہ نہیں جھکا، نیکی کے کام کو ہاتھ ڈالا کہ سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری اور آپ کی تخلیق کا اولین اور پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات، نیکی کیا ہے؟ یہ سننے کے بعد نیکی کتنی ضروری ہے یہ سننے کے بعد اب آگے بڑھیے۔ جب نیکی کرنی ہے تو پھر نیکی شوق اور لگن سے کرنی ہے، نیکی کے کام میں جلدی کرنی ہے، نیکی کے کام میں سستی نہیں کرنی۔ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں جس نبی کا سب سے زیادہ نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو کوہ طور پہ لانے کے لیے اللہ رب الرحمن نے موسیٰ نبی کو حکم دیا۔ موسیٰ نبی اپنی قوم کے 70 وڈیروں کو، چودھریوں کو لے کے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، اور موسیٰ نبی سب سے آگے آگے ہیں، اور قرآن نے موسیٰ نبی کے اس شوق، موسیٰ نبی کی نیکی کے لیے جلدی کرنے کے عمل کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ابھی وہ 70 رفقا، 70 ساتھی پیچھے ہیں، اور موسیٰ نبی کوہ طور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وما اجلک، اے موسیٰ کس بات کی جلدی ہے؟ میں نے اکیلے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لانے کے لیے بولا تھا۔ موسیٰ نبی وہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ وَقَوْمِي عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، مگر موسیٰ ان کو ساتھ لے کے کیوں نہیں آیا؟ تو جلدی جلدی کیوں آ گیا؟ تو لمبے لمبے قدموں کے ساتھ ان سے پہلے کوہ طور پہ کیوں پہنچ گیا؟ لِرَبِّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا، تو نے بلایا تھا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن نے ایک اصول اللہ کی رضا کا ہمیں بتلا دیا، اللہ جب بلائے تو پھر جلدی آنا ہے، اللہ جب بلائے تو پھر شوق سے آنا ہے، اللہ جب بلائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے، اپنے بچیوں سے، اپنی بیویوں سے باتیں کر رہے ہوتے، کئی بار مہمانوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے، یوں ہی بلال کے یہ آواز، بلال کی یہ بول اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر چھلانگ لگا کے اپنی چارپائی سے اٹھتے تھے، اگر لحاف چادر اوپر اوڑھی ہوتی تو پورے زور اور شدت کے ساتھ اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے، اور ہمارے سے باتیں کرتے کرتے ہمیں چھوڑ کے اس طرح اللہ کے گھر مسجد کی طرف پلٹ جاتے جیسے اللہ کے پیغمبر ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب سب سے بڑے کا بلاوا آ جائے پھر نیکی کا حسن یہ ہے، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو شوق سے کیا جائے اور جلدی کیا جائے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، لوگوں عبادت کے کسی لمحے کو ضائع نہ کرو، لوگوں نیکی کا کوئی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے منہ نہ پھیرو، کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ نہ دو، کسی چیز کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہوئے کرنے سے رہ نہ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ جب عبادت کا ٹائم ہو جائے، جب نیکی کا موقع سامنے آ جائے، جب رب کے بلانے والے کی آواز کانوں میں پڑ جائے، رسول کریم سب سے بیگانے ہو جاتے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بلانے پہ فوراً ہر چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور نیکی اور شوق کے کام میں، نیکی اور شوق کے کام میں اگر انسان دیر کر بیٹھے، لیٹ ہو جائے، تو پھر کیا کسی خوب شاعر نے کہا ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھی انسان ایک لمحے کی دیر کرتا ہے تو بہت دور نکل جاتا ہے۔ کبھی اس مسافر کو دیکھیں جو جہاز چھوٹنے پہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور اس سے اگلا دردناک مرحلہ یہ ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے بس 5 منٹ کا ہی فرق پڑا ہے۔ کبھی اس مسافر سے پوچھیں جس کی ٹرین صرف 2 منٹ کے فاصلے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، کبھی اس طالب علم سے پوچھیں جو امتحانی سینٹر میں 2 منٹ لیٹ پہنچتا ہے اور اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ کا، 1 لمحے کا جب نیکی کے کاموں میں بھی فرق آتا ہے تو انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک حدیث سنائی۔ فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ لوگوں اس جملے کی ڈیپتھ میں جائیے گا، 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ادھر فوت ہوا ہے، اگلے لمحے اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ نبی نے فرمایا، ایسے خوش نصیب میری امت کے 70,000 لوگ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حساب جس کا ہو گیا، نبی نے فرمایا وہ پکڑا گیا۔ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کی بدبختی شروع ہو گئی، مشکلات اس کے لیے پیدا ہو گئی، اور یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بہت دفعہ سنی ہے، اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ حساب سے تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ رسول بھی ڈرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں تو نبی بھی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے آج، اللہ مجھے بچا لے، یہ آواز تو نبیوں کی بھی لگے گی۔ حساب کا مرحلہ اتنا سخت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اما عائشہ سے فرمایا تھا، جب اما عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حشر کے میدان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا، عائشہ، 3 لمحوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، 3 موقعوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ کے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ 3 موقعوں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب نامہ اعمال تولا جائے گا، جب میزان لگے گا، ترازو لگے گا، نیکیاں گنی جائیں گی، تولی جائیں گی۔
पुल सरात के ऊपर से गुजारा जाएगा, कोई किसी का वाली वारिस नहीं होगा। हशर का मैदान लगा हुआ है, वहां पे कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। और मामला यह होगा, नबी ने फरमाया सख्ती का आलम यह होगा, जब अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान अतहर से ये अल्फाज सुने कि क़यामत के रोज लोग अपने सर से भी नंगे होंगे, लोग अपने बदन से भी नंगे होंगे, लोग अपने कदमों से भी नंगे होंगे। ना किसी मर्द के जिस्म पे कपड़ा होगा, ना किसी औरत के जिस्म पे पर्दा होगा। अम्मा आयशा सर झुका के पूछती हैं, अल्लाह के रसूल औरतों का क्या बनेगा? आयशा तुम औरतों की बात करती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम है वो दिन तो ऐसा है, कोई अपने टखनों तक पसीने में डूबा हुआ, कोई अपने घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ, कोई अपनी कमर तक पसीने में डूबा हुआ, कोई अपनी छाती तक, कोई अपने हलक तक, और कोई पूरे का पूरा अपने गुनाहों के पसीने में गोते खा रहा होगा। तू देखने की बात करती है, वहां सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी को आंख उठा के किसी की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं होगी। उस मौके पे इंसान को एक नेकी का सवाल और एक नेकी की कदर का एहसास हो जाएगा। एक नेकी की कीमत क्या है, उस वक्त इंसान को इस बात का एहसास हो जाएगा।